الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن. جب اللہ تعالیٰ نے سید ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے آزمایا تو اس کے اندر پورے ہوئے. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی. اللہ میری اولاد سے بھی. قال لا ینال عہد الظالمین. مشرکوں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بے شک تیری اولادوں سے ہوگا، مشرکوں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اذ قال له ربہ اسلم. جب اللہ نے کہا ابراہیم متی بن جا، فرما بردار بن جا. قال اسلمت لرب العالمین. اللہ میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کی قربانی کیا ہے؟ قال فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہمیں کیا ملے گا؟ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی. دمبے اور جو چھتن سبو میں ایک نیکی ملے گی. یہ سنت ہے. سنت پر عمل کرنے کے بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، بڑا مال خرچ ہوتا ہے، اونٹ بکرے گائے، لیکن اس کی سیرت نہیں پڑھتے. اب یہ دیکھیے جنہیں یہ قربانی شروع کرائیے اس کی سیرت، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آپ نے توحید بیان کیا. اللہ نے میرے زمین و آسمان بنایا، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے. آگے فرمایا اذ قال ابراہیم لأبیہ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یعنی گھر سے شروع ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، اے پیارے نبی اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے. تو آپ نے پھر برادری کو بلایا، ہاشمی کو، سب کو بلا کر سفر میں چڑھ کے تبلیغ شروع کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے شروع کی. اذ قال ابراہیم، اذ کہا ابراہیم علیہ السلام نے باپ آزر سے، آزر نام آتا ہے، تارک بھی نام ہے. فرمایا کہ اتتخذ اصنام آلہۃ، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. میں تمہیں بھی ابا جان اور تیری قوم کو بھی صحیح گمراہی میں دیکھتا ہوں. واضح تبلیغ شروع ہوئی. فرمایا وَكَذَلِكَ نَرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے اندر معجزات دکھانے شروع کر دیے. وَنُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، بادشاہی آسمان اور زمین کے اندر معجزات. فرمایا کیوں؟ لیکون من الموقنین، تاکہ یہ یقین لانے والا میں بن جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی یہاں حضور کو سب کو دکھایا، جنت دوزخ بڑا کچھ دکھایا گیا، اس طرح شروع سے ہی ان کو سکھانا شروع کر دیا. چھوٹی سی عمر ہے، تقریباً 9 سال کی. تو رات کو بیٹھے ہوئے فلما رأى القمر فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ستارے کو دیکھا. یہ سورۃ مائدہ ہے، 7واں پارہ ہے. سورج کو دیکھا، سورہ نام. تو کہا حاضر بھی یہ مطلب ہے. اس وقت سورج کی پرسش ہوتی تھی. اور فرمایا کہ فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الآفلین، میں محبت نہیں کرتا چھپنے والوں سے. دوسری رات جب چاند دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، جب چاند دیکھا چمکتا ہوا، قال حاضر بھی یہ رب ہے. فلما افلا، جب وہ بھی چھپ گیا، فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دے گا، راہ نہ دکھائے گا، تو میں بھی گمراہ میں رہ گئی ہوں. جب دن چڑھا تو سورج دیکھا، فلما رأى الشمس بازغا، سورج چمکتا ہوا دیکھا، روشن دیکھا. قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہے، یہ بڑا مجھ سے، ستارے سے بھی، چاند سے بھی بڑا ہے. جب وہ چھپ گیا تو فرمایا کہ
قال یا قوم انی بری ہوں مما تشرکون، میری قوم کے لوگوں جس کو تو شرک کرتے ہو میں بری ہوں، نہ میں ستارے کو مانتا ہوں، نہ چاند کو، نہ اس کو اللہ نہیں مانتا ہوں۔ فرمایا کہ سورج اور ستارے اور چاند یہ سب چھپ گیا۔ پھر کیا دعا مانگی آپ نے؟ جو دعا ہم قربانی کے وقت مانگتے ہیں، میرے بھائی مسلمان ہیں اور مسلمان وقتے قرآن سنتے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔ چھوٹی عمر میں یہ تبلیغ شروع کر دی۔ شرک اور توحید کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ توحید بیان کرنا اس دنیا کے اندر بہت سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید پیغمبروں میں ذمہ لگائی اور سب سے زیادہ تکلیفیں اتنی کی جو اس دین پر، اس زمین پر توحید بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر نہیں کہتا ہے کہ اس کی مخالفت نہیں ہوتی تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی تو مخالفت ہوگی۔ اللہ کا تعارف کرنا بڑا مشکل ہے اس آدمی نسل کو۔ اس وقت بھی 8 ارب میں سے 6 ارب کافر ہے، 6 ارب کافر ہیں، دوسری کی عیسائی یہودی، اور 2 ارب مسلمان کلمہ ہوئے ہیں۔ ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی کہتا ہے میں اپنی مرضی کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہے نہیں، کلمہ نہیں پڑھنا تھا۔ جب اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ان کی بات ماننی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، قرآن کے ذریعے اطاعت کرو رسول کی۔ آگے کیا ہے؟ ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال تو تم کرتے ہو لیکن ضائع نہ کرو، اپنی مرضی کر کے اعمال کو ضائع نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو، اپنی امت کو کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، چاہتے ہو نا، کیوں نہیں چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تو تتبعونی، تیری پیروی کرے۔ جب تیری پیروی کریں گے تو میں کیا کروں گا؟ میں اسے محبت کروں گا، محبت کروں گا کہ گناہ معاف کر دوں گا، میں غفور رحیم ہوں۔ میرے بھائی اتباع رسول ہے، جب تک اللہ کے نبی کی پیروی نہ کی جائے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ ماننا پڑے گا۔ تو فرمایا میں نے تیرا اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے اس کو بنایا زمین آسمان کو، میں مشرک نہیں ہوں۔ جو قوم نے جھگڑا کے ان کے ساتھ شروع کر دی بحث کی کہنا کتوں آ گیا تو نوائی ایسے سان دسے کسی نہیں، تو نوائے کام شروع کرتا ہے، اہی مشرک یہ ساڑھے معبول نے کارا تحاجون باللہ، اور لوگوں کو اللہ کے بارے میں سے جھگڑ دو، میری ماں کرو، اس نے مجھے ہدایت کی ہے، بڑا خوف ہو اور میں تمہارے ان مشرکوں سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تو تم شرکل سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اگر اللہ چاہے میں رب واسع ربی کل شیء، رب ساری کائنات میں چھایا ہوا ہے، اسی ہے اس کی، ان اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میں افلا تذکرون، کو سمجھے کیوں؟ افلا تذکرون، اور نصیحت پکڑو، اللہ کا دین سوچنا نصیحت کیوں نہیں پڑے گی؟ اللہ کی وحدانیت ہے، زمین آسمان کا مالک ہے، 6 دن کے بنائی ہے، بار بار جب ہی اللہ اپنا یہ تعداد ہے نا انسان، میں زمین و آسمان بنایا ہے، اس میں کسی شراکت ہے جی؟ بتاؤ، زمین و آسمان کے بنانے میں کسی کی حصہ ہے؟ یہ سورج چاند ستارے کس کی حصہ ہے؟ ہوا بادل قدر شدر دریا سمندر اس میں حصہ ہے کسی کا؟ اس کے مقابلے میں انسانوں کو کھڑا کرتے ہیں، انسانوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ ایسی اس کی سیرت طیبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور 80 جگہ پہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ پہلے ان کی ابتدائی زندگی ہے بابل شہر کی، عراق کے اندر وہ شہر تھا، پھر ساتھ نعمہ بصیر جو یونس علیہ السلام ہوئے ہیں
تو یہ ان کی ابتدا ہو رہی ہے اپنی قوم کے سامنے. اب یہ دیکھنا کیسے چلتے ہیں. 175 سال ان کی عمر ہوئی ہے. کیا کیا تکلیفیں آتی ہیں اس آدمی کو, کیا کیا پریشانی آتی ہیں, کیا کیا سمجھیں آتی ہیں, پھر جا کر قربانی بنتی ہے نا. قربانی تو اپنے ساتھ لاؤ, لا کر کر لو. یہ دیکھو اس اصلے کیا کیا ہے جو اللہ نے بدلا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ سمجھ کر سوچ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.